امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حکم نامے پر، اس آرڈیننس پر غور تو کریں۔ شورا موجود ہے، شورا کے بیچ میں امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بھائیو، نبی علیہ السلام کی یہ حدیث تو مجھے آتی ہے کہ جب کوئی شخص کسی کا ہاتھ توڑے گا، ایک ہاتھ توڑے گا، اس کو دیت میں 50 اونٹ دینے پڑیں گے۔ سب نے کہا جی ہاں، یہ حدیث ہے۔ جب بھی کوئی شخص لڑائی میں، جھگڑے میں کسی کا ایک ہاتھ توڑ دے گا، اس کو دیت میں 50 اونٹ دینے پڑیں گے۔ آگے سیدنا عمر نے فرمایا، اب میرا سوال یہ ہے، اگر کوئی شخص کسی شخص کی ایک انگلی توڑ دے، ایک انگلی توڑ دے، اس انگلی پر اس کو کتنا دیت دینی ہوگی؟ سناٹا طاری ہے، پوری شورا خاموش ہے، اور امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے کچھ سننا چاہتے ہیں۔ امیر عمر فرماتے ہیں، جہاں تک میری عقل کام کرتی ہے، سنیں، جہاں تک میری عقل کام کرتی ہے وہ یہ ہے، یہ 5 انگلیاں قوت کے اعتبار سے، کارکردگی کے اعتبار سے ایک جیسی نہیں ہے۔ انگوٹھا ہے، اس کی قوت بھی زیادہ ہے، اس کی خدمات بھی زیادہ ہیں، اس کی کارکردگی بھی زیادہ ہے۔ اس لیے امیر عمر فرماتے ہیں، میری سوچ یہ ہے، اگر کوئی شخص کسی کا انگوٹھا توڑ دے گا، اس کو دیت میں 15 اونٹ دینے چاہیے، 15 اونٹ۔ آگے فرمایا، انگوٹھے کے بعد لگاتار یہ 2 انگلیاں ہیں جو طاقت میں، قوت میں، کارکردگی میں برابر ہیں، اس لیے ان دونوں کی دیت 10 اونٹ مقرر کرتے ہیں، 10 اونٹ ایک انگلی پر۔ ان 2 کے بعد جو تیسری انگلی ہے، جو طاقت میں، قوت میں، کارکردگی میں بہت کمزور ہے، اس کے لیے 9 اونٹ مقرر کرتے ہیں۔ سب سے آخری انگلی جو بہت کمزور ہے، اس کے لیے 6 اونٹ مقرر کرتے ہیں، یہ 50 اونٹ بن جاتے ہیں۔ کسی کو اختلاف ہے؟ پوری شورا نے کہا بات عقل کے مطابق ہے، بات سمجھ آ رہی ہے، ایسے ہونا چاہیے۔ امیر عمر نے کہا ٹھیک ہے، کاتب کو بلایا اور کہا کہ ایک حکم نامہ لکھو، اوپر لکھو ھذا ما رأی عمر، بات پر غور کرنا، جہاں میں آپ کو لے کے چلوں گا آپ ذرا چلتے ہیں۔ ھذا ما رأی عمر لکھو، امیر عمر کا حکم نامہ ہے، حکم نامہ۔ کاتب سے بنیادی طور پر ایک غلطی ہو گئی، اس نے کیا لکھا؟ ھذا ما رأی اللہ و رأی عمر، ھذا ما رأی اللہ و رأی عمر۔ یہ شریعت کا حکم نامہ آ رہا ہے، عمر کا نہیں بلکہ شریعت کا، اسلام کا حکم نامہ آ رہا ہے۔ سید عمر نے لیا اور ورقے کو پھاڑ دیا اور کہا ظالم، میرے حکم نامے کو تو شریعت کہتے ہیں، شریعت تو غلطی سے پاک ہے، عمر سے غلطی ہو سکتی ہے، تم نے عمر کے فیصلے کو شریعت کہہ دیا۔ شریعت تو اللہ کی وحی کا نام ہے، اللہ کی وحی میں یا قرآن ہے یا حدیث ہے، عمر کے فیصلے کو تو شریعت کہتا ہے، اس میں تو غلطی ہو سکتی ہے، لکھ، عمر کا حکم نامہ ہے۔ اس نے لکھا عمر کا حکم نامہ، نیچے تفصیل لکھوا دی، جو شخص کسی کا ہاتھ توڑے گا اس کو 50 اونٹ دینے پڑیں گے۔ ہر انگلی کی تفصیل جو میں نے بتائی ہے امیر عمر نے لکھوا دی اور کہا اس کی کاپیاں کرو، اس کی کاپیاں بناؤ اور ہر صوبے کے گورنر کو ایک کاپی بھیج دو، تاکہ صوبے کے اندر جتنی عدالتیں ہیں ہر عدالت کے جج کو اس حکم نامے کا پابند کریں۔ کاپیاں بن گئیں، ہر صوبے کے گورنر کو کاپیاں بھیج دی گئیں۔
ایک کاپی جب مصر کے گورنر کو پہنچی، مصر کے گورنر کون ہے؟ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کاپی پہنچی اور عمرو بن عاص کے پاس ایک عظیم صحابی عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہوئے تھے۔ عوف بن مالک نے کہا عمر یہ کیا ہے؟ کہا امیر المومنین کا حکم نامہ آ گیا ہے۔ عوف بن مالک نے کہا آپ اس کی کاپیاں کرا کے اپنی ہر عدالت میں مت بھیجیں، مجھے اس حکم نامے پہ اعتراض ہے، مجھے اعتراض ہے، یہ کاپی مجھے دے، میں اس کو چیلنج کرتا ہوں، چیلنج کرتا ہوں۔ یہ چیلنج کون کر رہے ہیں؟ عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا قرآن کو چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ کیا حدیث کے فیصلے کو چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ قرآن و حدیث کے فیصلے کو جو چیلنج کرے گا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ جس کو چیلنج کرنا کفر ہے وہ دین ہے، جس کو چیلنج کرنا کفر نہیں ہے وہ دین نہیں ہے۔ دین کو مذاق نہ سمجھو، غور کرو۔ کاپی لی، عوف بن مالک گھوڑے پر سوار ہو کر مدینہ پہنچ گئے، امیر عمر کے دفتر میں پہنچے اور کہا امیر المومنین یہ آرڈیننس آپ کا ہے، یہ حکم نامہ آپ کا ہے؟ جی ہاں۔ امیر المومنین ایک بات سن لیں، اس کے بعد جس طرح آپ چاہیں کریں۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الا ان الاصابع فی الدیۃ سواء، میں نے خود اپنے ان کانوں سے نبی علیہ السلام سے سنا تھا، آپ نے فرمایا تھا لوگوں دیت کے معاملے میں یہ تینوں پانچوں انگلیاں برابر ہیں، ان پانچوں میں سے جس کو بھی کوئی توڑے گا اس کو 10 اونٹ دینے پڑے گا۔ یہ پیغمبر کا فرمان ہے، اب تم بتاؤ ہم پیغمبر کے فیصلے کو مانیں یا عمر آپ کے فیصلے کو مانیں؟ اب تھوڑا سا تقابل کریں، عمر بن خطاب کون ہے، کیا مقام ہے، کیا شان ہے، ہم کہاں جائیں؟ امیر عمر نے فرمایا اوہ یہ حدیث آپ نے نبی علیہ السلام سے سنی تھی؟ جی ہاں سنی تھی۔ بیٹھے، کاتب کو بلایا اور کہا کہ لکھو، عمر کا فیصلہ لکھو۔ کیا لکھے؟ وہی لکھو جو پہلے میں نے لکھوایا تھا، انگوٹھے پر 15 اونٹ، 10 اونٹ، 10 اونٹ، 9 اونٹ، 6 اونٹ لکھو، اور لکھو یہ عمر کا فیصلہ ہے۔ لکھ لیا۔ کہاں اس کے نیچے لکھو، اس کے نیچے لکھو کہ عوف بن مالک کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا الا ان الاصابع فی الدیۃ سواء، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ دیت کے مسئلے میں ساری انگلیاں برابر ہیں۔ لکھو، لکھ دیا۔ اب کیا کروں؟ فرمایا اب نیچے لکھو، اب نیچے لکھو کاپیاں کرانے سے پہلے، کاپیاں کرانے سے پہلے نیچے لکھو، اور جو لکھوا رہا ہوں لکھنے کے بعد پھر ان کو ہر گورنر کے پاس بھیجو۔ کیا لکھوایا؟ لکھوایا ردو قول عمر ونفذوا قول رسول اللہ۔ لوگوں عمر کا فیصلہ سن لیا، پیغمبر کی حدیث سن لی، لہذا ہر گورنر سے میں کہتا ہوں عمر کے فیصلے کو رد کر دو، پیغمبر کے حکم کو جاری کر دو۔ مسئلہ عقیدے کا ہو، ایمانیات کا ہو، عبادات کا ہو، اگر ایک طرف عمل صحابی ہے، ایک طرف پیغمبر کا عمل ہے، قول صحابی، قول رسول ہے، کس کو لوگے؟ قول رسول کو لوگے، عمل رسول کو لوگے۔ کیوں؟ وہ حجت ہے اور یہ حجت نہیں ہے۔